الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز سامعین کرام، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عزیز سامعین کرام، چند دن پہلے ہمارے لاہور کے شہر شادرہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی گئی ہے، تو اس پر پوری امت مسلمہ خاموش ہے. بلکہ میں تو گلہ کروں گا ملک پاکستان کی قوم سے کہ پاکستانی قوم اس بات پر خاموش ہے. ان کو اس بات کی فکر تک نہیں ہے، سوچ تک نہیں ہے کہ آج قرآن مجید فرقان حمید کی اعلان توہین ہو رہی ہے، لیکن قوم سو رہی ہے. آج گلہ و شکوہ ان لوگوں سے بنتا ہے کہ جو ایک دور میں عمران خان کی اقتدار، جب عمران خان اقتدار میں تھے، جب کشمیر کا مسئلہ بنا تو وہ عمران خان پر یہ طنز کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ عمران خان ہمیں احتجاج کا کہتے ہیں کہ آپ روڈوں پر کھڑے ہو کر احتجاج کرو تو احتجاجوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس وقت کے لوگ، اس وقت کے جو علماء کرام تھے وہ اعتراض کرتے تھے، خاص کر تحریک لبیک پاکستان والے، اسی طرح صفہ صحابہ والے اور وحدت المسلمین والے، دیگر جتنے مذہبی جماعتیں ہیں، سب طنز کرتے تھے. خان صاحب، آپ لوگوں کو احتجاج کا کہتے ہیں کہ بھائی احتجاج کرو گے، احتجاج سے کشمیر آزاد ہوگا. آج ان لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ کیا احتجاج کرنے سے قرآن مجید کی جو توہین ہوئی ہے، اس سے قرآن مجید کی جو بھی حرمتی ہوئی ہے، اس سے کیا یہ قرآن مجید کی حرمتی کرنے والا ہے وہ پکڑا جائے گا؟ کیا اس کو سزا ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی. آج ہم نے قرآن مجید کے لیے جدوجہد کرنا ہے، قرآن مجید کے لیے نکلنا ہے. اگر یورپین ممالک میں یہ کام ہو تو یقین مانیں اس وقت ہم یہ کہہ سکتے کہ چلو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، لیکن جب ہمارے اپنے ملک اسلامی ریاست میں ایسا کام ہو تو پھر یقین مانیں کہ دل بہت دکھ ہوتا ہے، دل کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے، دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اسلامی ریاست میں قرآن مجید کا اعلان توہین ہو رہی ہے اور ہمارے ادارے سو رہے ہیں، ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں، اپنی اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے، سپریم کورٹ پارلیمنٹ پر الزام لگا رہا ہے، پارلیمنٹ سپریم کورٹ پر الزام لگا رہا ہے. تو اس وقت اداروں کو متحد ہونا پڑے گا، اداروں کو اپنے مفادات کو پیچھے ہٹا کر اسلام کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، پاکستان کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور پھر جس طرح سابقہ امتوں پر طرح طرح کے عذابیں نازل ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک پاکستان بھی اس کی زد میں آ جائے اور ملک پاکستان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہر کا سبب بن جائے. عزیز سامعین کرام، حالیہ دنوں میں جو گستاخی ہوئی ہے ہم اس کا بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے ہم فی الفور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غلیظ انسان کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور اس کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تو اس کو ایسی سزا دی جائے تاکہ آنے والی کئی نسلوں تک یہ ان کے لیے ایک درس ہو، ان کے لیے ایک تعلیم ہو کہ جو بھی قرآن کی توہین کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن ظالموں نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی توہین کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.